یہاں ایک واقعہ میرے ذہن میں آ رہا ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے وہ جلیل القدر پیغمبر ہیں جن کا اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ رابطہ ہوتا تھا۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ سے وہ گفتگو فرمایا کرتے تھے، اور جو بھی ان کے ذہن میں کوئی الجھن آتی تھی، کوئی سوال آتا تھا تو اللہ تعالیٰ سے پوچھ لیا کرتے تھے۔ انشاءاللہ اس ڈائریکٹ پر میں نے وعدہ کیا ہوا ہے کہ میں نے بات کرنی ہے، انشاءاللہ آج میں ضرور کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ کے حضور درخواست کی، یا رب ذوالجلال مجھے کوئی خاص عمل بتائیں، کوئی وظیفہ بتائیں کہ میں اس وظیفے کی روشنی میں آپ کو یاد کیا کروں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، لا الہ الا اللہ پڑھا کرو۔ سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ پڑھا کرو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، یا رب جلیل، یہ تو وظیفہ ہر ایک آدمی پڑھتا ہے، مجھے کوئی خاص وظیفہ بتائیں جس سے میں آپ کو یاد کروں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ علیہ السلام، تم اس وظیفے کی اہمیت کو نہیں سمجھ رہے، اس میں اتنا پاور ہے، اس میں اتنا وزن ہے، اللہ اکبر، کہ پوری کائنات، زمین و آسمان اور جو کچھ اس میں ہے، سب کا سب ایک پلڑے میں اگر رکھ دیا جائے اور ترازو کے دوسرے پلڑے میں صرف لا الہ الا اللہ رکھ دیا جائے تو لا الہ الا اللہ جو ہے وہ ترازو بھاری ہو جائے گا۔ اللہ اکبر، اتنا اس کا وزن ہے، کیونکہ اس میں اعظم ہے، اللہ تعالیٰ کا نام ہے۔ اور وہ جو یونس علیہ السلام کی دعا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، انشاءاللہ اس کا بھی ہم ذکر کریں گے۔ تو یہ اس میں کیا ہے؟ اس میں اعظم ہے۔ جس دعا میں اس میں اعظم ہو وہ دعا رد نہیں جاتی۔ اور سورۃ حشر کی جو آخری آیات ہیں، هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ، اس میں بھی اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں، اس میں اعظم بھی ہے، وہ آپ پڑھا کریں۔ اسی طرح جو ہے یہ افضل الذکر جو ہے لا الہ الا اللہ، یہ اس کو بھی آپ کثرت سے پڑھیں، اللہ کی تعریف اس میں ہے، اللہ کی توصیف ہے اس میں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف اور توصیف کے بعد دوسری چیز کیا ہے کہ دوسرا ہمارا کیا معمول ہو کہ ہم پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھیں۔ سبحان اللہ، ہم درود شریف پڑھیں، یعنی اپنے روز مرہ معمولات میں، صبح و شام کے اذکار میں اللہ تعالیٰ کی پہلے تعریف اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم درود پڑھیں۔ درود جو ہے سب سے فضیلت والا وہی درود شریف ہے جو ہم نماز میں التحیات میں پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ ہے درود ابراہیمی۔ آپ پوری تسبیح پڑھ لیں، 500 دفعہ پڑھ لیں، جتنی دفعہ پڑھیں گے اتنا ہی کم ہے۔ اللہ اکبر، اس کی بہت زیادہ برکتیں ہیں، انشاءاللہ میں تفصیل سے بتاتا ہوں۔ میں سامعین اور ناظرین کی خدمت میں ایک گزارش کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ موقع عطا کیا ہے آپ تک بات پہنچانے کا، اور اللہ تعالیٰ اسلام چینل والوں کو یہ جزائے خیر عطا فرمائے، ان کی انتظامیہ کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ انہوں نے اس نیک مقصد کے لیے یہ وقت جو ہے وہ خاص کر دیا ہے۔ بہت سارے سپیکرز
حضرات یہاں آتے ہیں، بہت سارے علماء کرام آتے ہیں، بہت سارے دانشور حضرات آتے ہیں، لیکن میری ایک سوچ ہے، وہ یہ ہے کہ میں اپنی گفتگو جو ہے وہ اس انداز میں ریکارڈ کراؤں کہ وہ ایک دستاویز بن جائے، ایک ہسٹری بن جائے کہ دعا کے موضوع پر سارا کچھ مواد جو ہے، وہ مٹیریل جو ہے، وہ آپ کو ان پروگراموں میں مل جائے۔ میری یہ خواہش ہے، لیکن یہ میری تمنا اکیلے پوری نہیں ہو سکتی جب تک آپ میرا ساتھ نہ دیں۔ اور مجھے یہ بات بھی اچھی نہیں لگتی کہ میں صرف اپنے آپ کو پیش کروں آپ کے لیے، نہیں، میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی میرے ساتھ شیئر کریں، آپ کے بچے جو ہیں وہ مجھ سے سوال کریں، میری بہنیں، میری مائیں مجھ سے سوال کریں، میرے بھائی مجھ سے سوال کریں، خواہ ان کا کسی شعبے سے تعلق کیوں نہیں، وہ تاجر ہیں اور ورکر ہیں یا شاپ کیپر ہیں یا وہ انجینئر ہیں یا وہ بیرسٹر اور وکلاء شعبے سے ہے، کسی شعبے سے بھی وہ کیوں نہیں متعلق، وہ تعلیم و تدریس سے وابستہ ہے، یا میری بہنیں جو محنت مزدوری کرتی ہیں، جاب کرتی ہیں، کوئی بھی آپ کا شعبہ کیوں نہیں، میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی اس میں شامل ہوں، آپ کے سوالات آئیں، آپ کی خوبصورت آواز آئے اور ہم اس کو اس میں شامل کریں کہ فلاں بہن جو ہے وہ برمنگم سے یہ سوال کر رہی ہے، اور آپ اپنا نام بھی بتائیے اور شہر اگر پسند کریں تو شہر بھی بتائیں، تاکہ جب یہ چیزیں ریکارڈ ہو جائیں تو ایک ہسٹری بن جائے، ایک دستاویز بن جائے کہ یہ اس موضوع پر جو ہے وہ بات چیت ہوئی ہے، تاکہ کوئی پہلو تشنا نہ رہے، کوئی ایسی الجھن جو ہے وہ باقی نہ رہے اس موضوع پر۔ لیکن یہ یاد رکھ لیجئے، ہم بہت زیادہ گہرائی میں نہیں جائیں گے کہ چھوٹی چھوٹی دعائیں ہم آپ کو بتائیں۔ الحمدللہ چھوٹی دعائیں بھی بڑی برکت والی ہیں، بڑی دعائیں بھی ان کا بھی ایک اجر ہے، لیکن ماشاءاللہ بہت ساری کتابیں ملتی ہیں، بہت سارے جو ہے وہ اس پر مٹیریل موجود ہے، لیکن یہ جو DVDs ہیں اور یہ جو پروگرام ہے، اس کا ایک بڑا فائدہ یہ ہے، کتابوں میں تو دعائیں ملتی ہیں، لیکن اس کا کیا فائدہ ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہے کہ جب آپ کوئی دعا سنیں گے تو صحیح تلفظ کے ساتھ آپ کے لیے پڑھنا آسان ہو جائے گا۔ اور بعض لوگ کہیں گے کہ جی آپ نے تو یہ سلسلہ شروع کیا ہے اور اتنا جو ہے یہ ضروری بھی نہیں، لیکن یاد رکھ لیجئے، آپ اپنے اوپر اگر نظر ڈالیں تو یہ بات صحیح ہے، لیکن کتنے لوگ ہیں جو صحیح کلمہ بھی نہیں پڑھ سکتے اور ان کو ذکر اذکار کا پتہ ہی نہیں ہے، تو اس لیے انشاءاللہ یہ مفید ثابت ہوگا۔ یہ مسنون دعائیں بھی ہیں اور اس کو آپ ذکر و اذکار بھی کہہ سکتے ہیں، اور یہ ذکر و اذکار جو ہیں اور یہ مسنون دعائیں جو ہیں، یہ کیا ہیں؟ یہ ایک عبادت ہے، یہ ایک عبادت ہے، اور قرآن کریم جو ہے یہ اس کو بھی ذکر کہا گیا ہے، یہ بھی ایک ذکر ہے۔ تو بہرحال یہ ساری تفصیل بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ بھی اس میں شیئر کریں اور تاکہ آپ بھی پارٹیسپیٹ کریں، آپ بھی حصہ بن جائیں اس ٹیم کا، اور انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ آپ میری اس درخواست پر لبیک کہیں گے۔ تو بات چل رہی ہے کہ دوسرا جو ہے معمولات میں ہم نے کیا کرنا ہے کہ درود شریف کو شامل کرنا ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں ایک واقعہ۔ درود شریف ایک ایسی چیز ہے کہ اس کا اثر بہت جلد ظاہر ہوتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جلد قبول فرما لیتے ہیں دعا کو، یعنی یہ ایک مہر لگ جاتی ہے دعا کے اندر۔ تو ایک دفعہ ہم سعودی عرب میں تھے، تو وہاں اللیگل جو لوگ ہیں ان کی پکڑ دھکڑ جو ہے وہ ہو رہی تھی، اور ہمارے ساتھ ایک کفیل بھی تھے۔ کفیل وہ ہوتا ہے
عرب کے اندر جو سپانسر ہوتا ہے اس آدمی کا جو وہاں محنت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، تو کفیل بھی تھا اس میں، اور اس وین میں، اس ویگن میں اس کفیل نے 2-3 اللیگل بندے بھی بٹھائے ہوئے تھے جن کا نہ کوئی پاسپورٹ تھا اور نہ کوئی آئی ڈی تھا ان کا۔ اب جب جو ہے وہ ہم لوگ سب گاڑی میں بیٹھے تھے تو آگے دیکھا کہ جو ہے وہ پولیس والوں کی گاڑی وہاں کھڑی ہے اور ہر گاڑی کو وہ روک رہے ہیں اور چیکنگ جو ہے وہ شروع ہے، گویا ان کی ایک چیک پوسٹ تھی۔ تو اس کفیل نے کہا کہ ایک آدمی کو جو وہ اللیگل بیٹھا ہوا تھا کہ آج تم پکڑے جاؤ گے، تو اس نے کہا کہ اللہم صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اکثر آپ نے دیکھا ہے سعودی عرب میں کہ وہاں سائن بورڈ بھی لگے ہوئے ہیں شاہرات پر کہ صلو علی النبی، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیے۔ ماشاءاللہ یہ ایک بہت اچھی عادت ہے، ہم میں بھی یہ عادت آنی چاہیے۔ تو اس نے کہا کہ تمہارے بچنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ تم درود شریف پڑھو۔ تو میں آپ کو یہ واقعہ بتا رہا ہوں، آنکھوں دیکھا کہ اس اللیگل آدمی نے درود پڑھنا شروع کر دیا اور آہو زاری بھی اس نے شروع کر دی۔ تو کیا ہوا کہ جب ہماری گاڑی وہاں چیک پوسٹ پر پہنچی تو پولیس والے نے اسے ایسا کر دیا، دیکھا تک نہیں اور کہا کہ جاؤ۔ اللہ اکبر! یہ درود شریف کی برکت میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھی۔ اور یہاں ایک روایت بھی ہے، اگرچہ وہ کچھ کمزور ہے، ضعیف ہے، لیکن علماء کا یہ اتفاق ہے کہ فضیلت کے باب میں کمزور روایت بھی چل جاتی ہے۔ حضرت جبریل امین نے کہا اللہ اکبر، اللہ نے میرے اندر یہ پاور رکھی ہے کہ میں درختوں کے پتے گن لیتا ہوں، اللہ نے میرے اندر یہ پاور رکھی ہے کہ میں پانی کے قطرات کو گن لیتا ہوں۔ اللہ اکبر! 3 حصے پانی ہے دنیا میں اور 1 حصہ خشکی کا ہے۔ کہا کہ اللہ نے میرے اندر یہ پاور رکھی ہے، میں ریت کے ذرات بھی گن لیتا ہوں۔ اللہ اکبر! اللہ اکبر! لیکن میرے اندر یہ طاقت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو انعامات درود شریف پڑھنے والوں کے لیے رکھے ہیں، فرمایا کہ میں اس نیکی کو نہیں گن سکتا۔ اللہ اکبر! وہ نیکیاں، وہ حسنات جو ہیں وہ میں شمار نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب خود رب جلیل فرما رہے ہیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں 3 حصے جو ہے وہ دوسرے وظائف پڑھتا ہوں اور 1 حصہ اگر میں آپ پر درود شریف پڑھوں تو کیا اچھا ہے، بہتر ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا ان زد فہو خیر لک، اگر درود شریف کی تعداد کو یا اس وقت کو تو اور زیادہ اگر بڑھا دے تو تیرے لیے بہتر ہے۔ تو اس صحابی رسول نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں 2 حصے درود شریف پڑھوں اور 2 حصے جو ہے وہ میں دوسرے اذکار میں جو ہے وہ وقت لگا دوں، آپ نے ارشاد فرمایا ان زد فہو خیر لک، اگر اس سے بھی اور زیادہ تو وقت دے تو تیرے لیے بہتر ہے۔ تو کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 3 حصے میں، پورے 24 گھنٹے میں 3 حصے میں درود پڑھتا رہوں اور 1 حصہ دوسرے اذکار میں لگا دوں؟ آپ نے ارشاد فرمایا ان زد فہو خیر لک، اگر اور زیادہ تو درود پاک پڑھے تو بہتر ہے۔ کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سارا وقت جو ہے وہ درود میں لگا دوں اور کوئی اور ذکر نہ کروں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالی درود کی برکتوں سے دنیا کے تیرے کام بھی سنوار دیں گے
اور آخرت کے بھی تیرے کام سنوار دیں گے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تو یہ درود شریف کی برکت ہے۔ تو اس لیے ہمیں اللہ کی تعریف کے بعد پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر درود جو ہے وہ بھیجنا چاہیے۔ اپنے معمولات میں ہم اسے شامل کریں کہ ہم درود جو ہے وہ پڑھیں، اور اسی طرح ہم اپنے معمولات میں شامل کریں استغفار کو بھی ہم اپنے معمولات میں شامل کریں، کیونکہ جتنا بھی جو ہے وہ اس وقت پریشانیاں ہیں، یا انسان کو جتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں جھنجھوڑتے ہیں اور ہمیں مصیبت میں ڈالتے ہیں۔ اگر ہم اپنے معمولات میں استغفار کو بھی شامل کر لیں تو انشاءاللہ بہت ساری پریشانیوں سے اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ ہمیں نجات دے دیں گے۔ حتیٰ کہ ایک صحابی رسول کہتے ہیں، یہ جو جانور ہے سواری کے لیے، اگر یہ حرکت کرتا ہے یا شوخی دکھاتا ہے ہمیں، یا ہمیں سوار نہیں ہونے دے